السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج چاند کی تاریخ 26 ربیع الاول سن 1447 ہجری ہے۔ یہ مبارک ماہ، مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر سایہ فگن کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے جس مہینے کا اللہ نے انتخاب فرمایا وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینوں کے اندر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے گزشتہ جمعوں میں باتیں چلتی ہوئی آئی کہ مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضروری ہے۔ آج کا جو عنوان اور ٹاپک ہے وہ بھی سیرت کے تعلق سے ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھرے موتی، یعنی مختلف باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے صورت بے مثال تھی، اللہ نے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اللہ نے بے مثال بنایا۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک مصنف ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی 100۔ یہ کتاب کیا ہے؟ دنیا کے اندر 100 شخصیات پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی جب سے تاریخ انسانی محفوظ ہے اس دن سے اس تاریخ کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری تاریخ انسانی کا تجزیہ کیا اور پوری تاریخ انسانی کو کھنگالا، اور وہاں سے میں نے ایسے کریم لوگوں کو سلیکٹ کیا، چنا، انتخاب کیا، سلیکشن کیا، اور صرف سلیکشن ہی نہیں بلکہ سلیکشن ان گریڈیشن ریٹنگ کی گئی کہ پہلے نمبر پر کس کو رکھا جائے، تو انہوں نے 100 شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلے نمبر پر ٹاپ آف لسٹ جس ذات گرامی کا نام انہوں نے منتخب کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے محبت میں باتیں کی ہوگی تو ذہن میں رکھے کہ مذہب کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ عیسائی مذہب کا تھا۔ اگر محبت کی بنیاد پر اگر وہ پہلے نمبر پر کسی کو رکھتا تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو رکھتا، لیکن انہوں نے پورے تاریخ انسانی کو کھنگال کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ آف لسٹ پر رکھا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی بے مثال ہے۔ اور یاد رکھیں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف وہ نہیں ہے جو 40 سال کی نبوت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہوئی، بلکہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی ہے جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم گیتی میں تشریف لائے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا اور دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں پستان سے دودھ پلائی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں پستان کی طرف منہ لگانا چاہا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو پھیر لیے اور یہ اعلان تھا کہ اس پر میرا بھائی عبداللہ جو رضائی بھائی ہے اس کا حق ہے، میں محمد رسول اللہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے آیا ہوں، میں ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف صرف وہ نہیں ہے جو 40 سال کی نبوت کے بعد ظاہر ہوا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بزم گیتی میں تشریف لائے تب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عدل و انصاف دنیا کے اندر ظاہر ہے۔ اور جب اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اسلام پورے اپنے قوانین کے ساتھ ظاہر ہوا مکے کی دھرتی پر، تو قبیلے بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورتیں ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور یہ ہاتھ کاٹنا حکومت کے سپرد ہے، عام انسانوں کے سپرد نہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ بڑی محنتوں سے پیسے کماتے ہیں، بڑی محنتوں سے مال جمع کرتے ہیں، وہ اس کا مال ایک منٹ میں اڑا نہ لے، اس لیے اسلام نے ایک قانون لایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ خاتون پکڑی گئی، ایک صحابی ہے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے کی بیٹی ہے، آپ ان کے ساتھ رعایت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیش میں آ گئے اور فرمایا اسامہ بن زید تم سے پہلی اگلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ ان میں اگر کوئی باوسوق انسان گناہ کرتا ان کو چھوڑ دیا جاتا، جو غریب ہوتا ان پر حد جاری کی جاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا، قیامت تک امت کے لیے پیغام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہا، یہ تو فلاں قبیلے کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ یہ ہے عدل و انصاف اسلام کا، کہ یہ نہیں کہ اپنے رشتہ دار ہے، اپنے علاقے کا، اپنے جاننے والا ہے، انسان اس چہرے کو دیکھ کر انصاف بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتے ہیں، انسان چایوں پر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جھوٹی گواہی۔ یہ انصاف نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کا قانون تو وہ ہے جو آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، کہ اپنے ہو یا پر آئے ہو سب جب اسلام کی باتیں آئیں گی تو اسلام کے قانون کے مطابق عمل ہوگا۔ آج وجہ یہی ہے، آج پوری دنیا میں ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے ہم نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم غور کریں، اپنے آپ میں جھانکیں کہ ہم غیروں میں فیصلہ کس اعتبار سے کرتے، اپنوں میں کس اعتبار سے کرتے۔ خیر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا تابناک واقعہ۔ ایک منکر ہے، فرانسی منکر،
وہ کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کسی کو ہیرو مان لے لیکن اپنے گھر کے لوگ اس کو ہیرو نہیں مانتے. یعنی انسان دنیا کی نگاہوں میں تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی نگاہوں میں اچھا ہونا بڑا مشکل ہوتا، بڑا مشکل، کیونکہ گھر والے جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ایک سیرت نگار ہے ابن ہشام، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے. اما جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دیجیے. اما جی نے فرمایا کیا تم نے اللہ قرآن نہیں پڑھا؟ ابن ہشام نے کہا ہم نے قرآن تو پڑھا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن سارا کا سارا قرآن تو آقا کی سیرت ہے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھنا ہو تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ. قرآن نے جس قانون کو بیان کیا ہے وہ آقا کی سیرت ہے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. یہی وجہ ہے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو حضور کے دیدار کا شوق ہے اور حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کی دیدار کا شوق رکھتا ہے لیکن حضور کا زمانہ نہیں پایا، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کر پڑھ لے. یہ قرآن کا پڑھنا حضور کے دیدار کے مترادف ہو جائے گا. کیوں کہ قرآن نے جن جن چیزوں کو بیان کیا وہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے. حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیوی صاحبہ ہیں. اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اسلام کے لیے بڑی سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا. جب ان کی وفات ہوئی اور حضور علیہ السلام اتنا پیار فرماتے تھے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جب تک وہ زندہ رہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی صاحبہ، 50 سال کی عمر تک. یہ تو غیر پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے نبی اتنے نکاح کیے، اتنے نکاح کیے. میرے بھائیو یاد رکھنا نکاح کی عمر کیا ہوتی ہے. عین جوانی کی عمر میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے 40 سال کی خاتون سے، وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا، ان سے نکاح فرما رہے. آقا کی عمر کیا 25 سال اور 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی صاحبہ. ہاں اس کے بعد جو متعدد نکاحیں ہوئی ہیں 13 سالہ زندگی، 63 سال کی عمر میں حضور دنیا سے رخصت ہوئے. 13 سالہ زندگی میں 10 خاتون آپ کے نکاح میں آئی، 10 خاتون آپ کی نکاح میں آئی. لیکن یہ سارا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا. بعض نکاحیں تو آسمان پر ہوئی، جیسے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح اللہ نے آسمان میں پڑھایا، اس میں کوئی نکاح کی مجلس منعقد نہیں. آیت نازل ہوئی فَقَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِكَيْلَا، اللہ نے اعلان فرما دیا ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. اور پورے صحابی رسول میں سے صرف ایک صحابی ہے جن کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولا بیٹا بنا رہے تھے. تو خیر حضور بڑا پیار فرماتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو تعلق تھا کہ سوتن کے اعتبار سے، اس بنیاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تعریف کرتے ان کی وفات کے بعد میں کہتی یا رسول اللہ ان کے علاوہ کوئی عورت دنیا میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ خدیجہ تھی. جب سارا مکہ میرا انکار کیا تھا خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. وہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 15 سال حضور علیہ السلام کی نکاح میں رہی. 25 سال کی عمر سے لے کر حضور کی عمر جو 40 سال کچھ ماہ ہوئے تو حضور علیہ السلام کو نبوت ملی. 15 سال نبی کو قریب سے دیکھی تھی. جب پہلی وحی نازل ہوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے، یا خدیجہ سملونی مجھے کملی اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی میں تو ہلاک و برباد ہو گیا. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، کلا ما یخزیک اللہ ابدا،
خدا کی قسم ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو تسلی کس الفاظ سے دے سکتی ہے؟ قیامت تک آنے والی بیویوں کے لیے نصیحت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے، انہوں نے 15 سال نبی کو قریب سے دیکھی تھی، اس کے بعد یہ جملہ فرما رہی ہے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم تکسب المعدوم تقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ لنگڑے لولے اپاج جو کما نہیں سکتے ان کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستوں میں آپ مدد کرتے، لوگوں کے تعاون کرتے، آپ کے اندر یہ اوصاف ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تب یہ جملہ کہہ رہی ہے، لیکن یہی جملہ خواجہ ابو طالب نے اس وقت کہا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال 9 ایئرس 9 سال کے تھے۔ مکے میں قحط سالی آئی، مکے کے سارے لوگ خواجہ ابو طالب کے گھر پہ آ گئے، آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیجئے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے، 9 سال کی عمر آقا کی، لے کر آئے اور کعبۃ اللہ شریف میں کعبے کی دیوار سے حضور کو اس طرح کھڑا کر دیے کہ آپ کی پشت کعبہ سے لگی ہوئی تھی۔ 9 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خواجہ ابو طالب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اور چند لمحوں میں بارش چھم چھم پورے مکے پر برسنے لگتی ہے۔ اور خواجہ ابو طالب قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے بے ساختہ یہ شعر کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى قِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ میرے گورے رنگت والے بھتیجے کے چہرے کے صدقے میں بادل امڈ کر آ جاتا ہے، یہ میرا بھتیجا غریبوں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا ہوگا۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال، اور یہی جملہ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی اور دوسرے انداز سے بیان کرتی، جو آج وہ سیرتیں آج ہمیں جلسوں سے نہیں سنائی جاتی، ممبروں سے نہیں سنائی جاتی، ہم ان سیرتوں کے پہلوؤں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیط ثوبہ ویکشف نالہ ویرکب تلوہ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا جب کپڑا پھٹ جاتا اپنے ہاتھوں سے سل لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یخیط ثوبہ یکشف نالہ، جب نالین شریفین جوتے مبارک کے اندر دراریں آ جاتی حضور علیہ السلام اس کو اپنے دست مبارک سے درست کر لیا کرتے۔ وَيَرْكَعُ تَلْوَهُ، اور پانی کا ڈول جس سے پانی نکالا کرتے تھے اس کے اندر خرابی آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے درست کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے دو لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج تو گھروں کے اندر برتن کا دھونا عیب سمجھا جاتا، جھاڑو لگانا عیب سمجھا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یخدم نفسہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک تابناک پہلو ہے۔ آج ہم غور کریں
اس سیرت کے اس پہلو سے ہم کتنی دور جا چکے جس کی وجہ سے آج گھروں کے اندر دراریں ہیں. آج ہم سمجھ لیے کہ کام صرف ان کے حوالے ہیں، ان کے حوالے ہیں، یہ کام ان کے حوالے نہیں. میرے بھائیوں، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ کہ انسان اپنا کام خود کرے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اللہ کے نبی کے بڑے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابیت کے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں. آج ہم غور کریں اس سیرت سے ہم اور آپ کتنی دور ہیں. کیا فرماتے ہیں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کان یجلس علی الارض یطعم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر جھک کر کھانا کھایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، آج غور کرو، آج گھروں میں ہم نے ڈنر بنا لیے، چیئر لگا لیے، آج ڈنر کے سارے ساز و سامان رکھ لیے. آج نبی کی اس سنت سے ہم کتنی دور جا چکے. حالانکہ پاؤں میں ہمیں تکلیف نہیں، ہمیں کمر میں تکلیف نہیں، عذر نہیں ہے. آج ہم گھروں میں نبی کی سنت سے کتنی دور جا چکے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یجلس علی الارض ویتعب، کہ حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور جھک کر کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کر نہ کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو بتائیے نبی کی سنت نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. کبھی کبھی نیچے پہ بیٹھ کر بھی کھا کر بتائے اپنے بچوں کو کہ حضور اکرم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر، دسترخوان پر بیٹھ کر اس طرح جھک کر کھاتے جس طرح آقا کے دربار میں غلام بیٹھا ہو اور آقا کی طرف سے خیرات مل رہا ہو اور بڑی نیاز مندی کے ساتھ اس خیرات کو لے رہے. اس طرح جھک کر حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اور آج تم حالات کے ساتھ کتنی مصلحت ہے، مصلحت ہے. آج دیکھتے ہیں نا، جہاں دیکھے چمتکار وہیں کر دیے نمسکار. آج ہم غیروں میں گھل چکے، غیروں جیسا رویہ اختیار کر لیا. ابھی گزرا نا پوجا کا دن، ہنسور کی سرزمین پر مسلمان ٹوپی پہن کر، اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی تھا تو ٹوپی نہیں پہننی تھی، تمہیں یہ کرنا ہی تھا، کفر کا اعلان کرنا تھا، کر دیتے. پھول لے کر مورتیوں پر چڑھا رہے، ڈال رہے ہیں. کون بتایا اسلام کا حصہ؟ اس کا نام مصلحت ہے کہ تمہارا ایمان بھی چلا گیا، نکاحیں ٹوٹ گئی. پوچھ لو کسی سے، مفتی سے فتوے. حالانکہ ہمارے اکابرین نے موجودہ اس وقت کے طاقتور لوگوں کے سامنے نبی کی سنت کا جو ہے دکھا کر انہوں نے بتلایا کہ حضور کی سنت یہ. اب غور کریں، ہندوستان کے ایک صدر گزرے 1967 میں، ڈاکٹر ذاکر حسین. اس وقت یو پی کے وزیر اعلیٰ تھے چودھری چرن سنگھ، اور حضرت مولانا اسعد مدنی فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ارشد مدنی صاحب کے بڑے بھائی صاحب ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے. انہوں نے صدر جمہوریہ کو دعوت دی دیوبند کی سرزمین اپنے گھر پر. میڈیا والے آ گئے، کہاں بٹھاؤ گے، کہاں کھلاؤ گے، کیا کھلاؤ گے؟ کہا ہم غریب لوگ ہیں، فقیر ہیں، زمین پر بٹھا کے کھلا دیں گے. لوگ سوچے اسے معمولی بات کر رہے ہیں، لیکن جس دن ان کو مدعو کیا گیا تو صدر جمہوریہ ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین اور یو پی کے وزیر اعلیٰ ہے چودھری چرن سنگھ، ساتھ میں آئے. جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا، میرے بھائیو، ہم اور آپ ہوتے، ارے حکومت کے کارندے آ رہے ہیں، مصلیحت بھی تو کوئی چیز ہے، استقبال بھی تو کوئی چیز ہے. ہم نے تو نبی کی میلاد کو سیاست کا منچ بنا دیا کہ آج سیاسی لوگ کے لیے آج ہم کہیں علماء کو کہ اٹھ کر استقبال کرو. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. حضور کی نام پر سیرت کا جلسہ کرتے ہو اور علماء کو ایک سیاسی لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے نبی کی حدیث کی رسوائی کرواتے ہو. آج بعض لوگوں کو برا لگے گے یہ جملے. میرے بھائیو، ہمارے اکابرین مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا صدر جمہوریہ کو اور آئے دیوبند کی سرزمین پر اور جملہ سننا
کہ جب انسان نبی کی سنت پر ہوتا ہے، نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، تو پاور میں رہنے والے لوگوں کی زبان پر بھی وہ باتیں جاری ہوتی ہیں۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا، کوئی کرسیاں نہیں لگی تھی، زمین پر دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین جو صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ چودھری چرن سنگھ سے کہا آؤ آج ہم اپنے نبی کے طریقے پہ کھانا کھائیں گے، آؤ آج ہم اپنے نبی کے طریقے پہ کھانا کھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے بڑے دو سامنے والوں سے مروب نہیں ہوئے۔ یہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَطْعَمُ، تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر جھک کر کھایا کرتے تھے۔ وَيَرْقَبُ الْحِمَارِ، اور دراز گوش پر سواری کیا کرتے تھے؟ دراز گوش یعنی گدھے کی سواری، حضور علیہ السلام اس پر سوار ہوا کرتے تھے، یعنی معمولی سی سواری پر بھی۔ اور حضور علیہ السلام جب سواری پر سوار ہوتے، اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھا بھی لیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سیرت کا ایک پہلو یوں بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 10 درہم آپ کے پاس تھا، اب ایک دکان پہ گئے، 4 درہم کی قمیص خریدی، زیب و تن فرمایا، گھر آئے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ ایک قمیص بہت اچھا ہے، ہمیں دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اتار کر اس کو ہبہ کر دیا۔ پھر آئے، 4 درہم میں آپ نے ایک اور قمیص خریدی اور پہن لیے، 2 درہم باقی تھا، وہاں پر ایک باندھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے مالک نے فلاں چیز لینے بھیجا تھا، پیسہ گم ہو گیا، ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیسے حوالے کر دی، پھر بھی رو رہی تھی، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ مالک کے پاس جانے میں دیر ہو گئی ہے، میرا مالک مجھ پر سختی کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا جن کا دنیا میں کوئی خیال نہیں کرتا۔ آج غریبوں امیر آدمی کوئی بیمار ہو جائے، لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لوگ میسور تک دیکھنے جاتے ہیں۔ غریب آدمی پڑوس میں رشتہ دار بیمار ہو، آج اس کو دیکھنے والا کوئی اس کو پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ آج ہمارا اور آپ کا رویہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے سفارش کے لیے، دروازے پہ دستخط دیے، وہ بندہ دروازہ کھولا، جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے دروازے پر؟ کہا نہیں، اس باندھی کو آنے میں دیر ہو گئی تھی تو میں سفارش کے لیے اس کے ساتھ آیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ آئے ہیں تو انتی حرہ، آج سے باندھے آزاد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال فرمایا، ان نوکروں کا جن کا دنیا میں کوئی خیال نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، لیکن 10 سال کے عرصے میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہو کہ انس فلاں کام کر لو اور میں نے نہ کیا ہو، اور حضور نے کہا کیوں نہیں کیا، اور حضور نے فرمایا ہو کہ فلاں کام نہ کرنا اور میں نے کر لیا تو حضور نے فرمایا کیوں کیے۔ یہ جملہ 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ اب ہم آپ غور کریں، آج باہر تو انسان دوسروں کے لیے بہت اچھا بنتی، آج اپنے آپ پہ غور کرے، آج بیویوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا، ماؤں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا، باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا، ہمارے دکانوں میں کام کرنے والے، ہمارے ماتحت رہنے والے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی ایک پہلو ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نقل کرتے، طبرانی کی روایت ہے کہ مدینے کے اندر ایک خاتون تھی جن کی توازن عقلی ذرا ہٹی ہوئی تھی، لوگ ان کو دیکھ کر راستہ
بدل دیتے تھے کہ کچھ سے کچھ بکے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی، آپ آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر مسجد نبوی کے صحن میں لے کر آئی۔ عرب کی تپتی ہوئی دھوپ اور وہ تیز دھوپ، نیچے بھی گرماہٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور، اور اس عورت کی بے مقصد باتیں اللہ کے رسول سنتے رہے۔ جب عورت چلی گئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس عورت نے آپ کو پریشان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس نے پریشان نہیں کیا، اگر ان کا میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا، اگر میں بھی اس کا خیال نہ کروں تو کون خیال کرے گا۔ تو میرے بھائیو، آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سیرت کا پہلو ہے جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ایک یورپ کا ایک شخص ایمان لایا، اس سے پوچھا گیا تم ایمان کیوں لائے ہو؟ اسلام کی کس چیز کو تم نے دیکھا، کیا خوبی دیکھی، اسلام کی کون کون سی سیرت کا پہلو تم نے دیکھا؟ کہا کہ اسلام کی صرف ایک پہلو کو میں نے دیکھا، اس کو دیکھ کر اسلام لایا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ آقا کا دربار لگا ہوا تھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا فرما دے کہ میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست کو اٹھانے والے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں، فلاں میدان میں فلاں جگہ ہے۔ وہ شخص کو سننا تھا، بیٹے کی جدائی بھی تھی، تو بیٹے کی فراق میں دوڑ کر بھاگنے لگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا رجل قف، اے شخص ٹھہر جا۔ وہ شخص ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہاں جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ اس نے کہا کیوں یا رسول اللہ، تو میرا بیٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میدان میں، اس جگہ میں دوسرے بچے بھی ہوں گے جن کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہوگا، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل میں تکلیف پہنچے گی، کاش کہ آج میرا باپ بھی ہوتا جو مجھے بیٹا کہتا۔ یہ اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی سیرت، ہر پہلو پر حضور نے ہمیں گائیڈنگ کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب چھلکے والا پھل لاؤ تو اپنے بچوں سے کہو پھل کھا کے چھلکا دروازے پہ نہ پھینکے، کیونکہ پڑوس کا بچہ اگر چھلکے کو دیکھے گا اپنی ماں سے مطالبہ کر لے گا کہ ہمیں بھی پھل چاہیے، اور اس کے ماں کے پاس پیسے نہ ہو پھل دلانے کا، اس کے دل پر کیا گزرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی اللہ کے رسول نے خیال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آج ہماری تمنا کیا ہوتی ہے، ہماری موت مدینے میں آئے، مکے میں آئے، میں طواف کرتا ہوں میری روح قبض ہو جائے، لیکن میرے بھائیوں دونوں جہاں کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ کا سر مبارک آپ کی بیوی صاحبہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں، آپ کی جس وقت روح پرواز ہوئی، اب غور کرے بیویوں سے کتنی محبت حضور فرما رہے تھے۔ آخری وقت میں حضور علیہ السلام کی عادت مسواک کی تھی، لیکن آخری مرحلہ حضور کا ایسا تھا کہ مسواک پکڑنے کی بھی قوت نہ تھی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے منہ میں لے کر اس کو چاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی۔ یہ پیار حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں دروازے پہ دستخط دیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پیالہ لے کر پانی پی رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ذرا پانی بچا کر رکھنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پیالہ پانی کا حضور کے دست مبارک میں دی، اللہ کے رسول جب پینے لگے ٹھہر گئے، فرمانے لگا عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگا رکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے۔ یہ بیویوں سے محبت تھی۔ آج تو عورتوں کے جھوٹے کو جھوٹا سمجھا جاتا، آج تو دوسرے کے جھوٹوں کو جھوٹا سمجھا جاتا۔ میرے بھائیوں یہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تابناک پہلو ہے۔ آج ان سیرتوں کی پہلو کو چھوڑنے کی وجہ سے آج گھروں کے اندر دیگر جگہوں پر آج ہم جو رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 4 سال حضور کی خدمت کی۔ ایک عالم ایسا بھی آیا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کئی دن گزر گئے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان تھا کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، مانگنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی دیکھیں گے سوچیں کہ بھوکا کھانا کھلا دے، کیونکہ حضور نے مانگنے سے منع فرمایا، مانگوں گا تو نہیں، مر جاؤں گا مانگوں گا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مانگنے کے لیے اگر ہاتھ آگے پھیلائے گا اور مقصد ہوگا کہ میں مالدار بن جاؤں، اللہ اس کو غریب بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ آئے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہانے سے سوال پوچھتے رہے، لیکن کسی کے ذہن میں باتیں نہیں آئی، اور بات نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جن سے پوچھ رہے تو وہ بھی بھوکے تھے بیچارے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسئلہ پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ گھر آئے، پوچھے گھر میں کچھ ہے؟ کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے کہیں سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ابو ہریرہ جاؤ صفہ چبوترے پر 70 صحابہ اور بیٹھے ہیں بھوکے، ان کو بھی بلا کر لے کر آؤ۔ اب ان کے ذہن میں آئی ایک پیالہ دودھ ہے، 70 لوگوں کو اور بلانے کے لیے کہیں، 70 لوگوں کو بلا کر لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سب کو پلاؤ۔ اب آخری نمبر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سارے 70 صحابہ سیر ہو کر پیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس دودھ میں لگا اور 70 صحابہ کے لیے دودھ کافی ہو گیا۔ لیکن سیرت کا پہلو صرف اتنا نہیں ہے میرے بھائیوں، اس سے اگلا پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے جس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ 70 صحابہ کے پینے کے بعد 70 صحابہ کا جھوٹا آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا کہ کسی کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ مختلف پہلو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، بہت ضروری ہے، حکومت کرناٹک کی طرف سے یہ اعلان جو ہے کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہے کہ تمام لوگوں میں اعلان کرایا جائے کہ حکومت کرناٹک کمیشن برائے پسماندہ طبقات کی جانب سے منعقد کیا جانے والا سروے 2025، کمیشن برائے پسماندہ طبقات حکومت کرناٹک کی جانب سے تمام گھروں کا سروے 22 ستمبر سے 7 اکتوبر 2025 تک ہونے جا رہا ہے۔ نمبر 2، کمیشن کی جانب سے گھروں کے باہر ایک اسٹیکر لگایا جا رہا ہے، اسے کسی بھی صورت میں نہ پھاڑیں۔ جن گھروں پر وہ اسٹیکر لگا ہے انہیں گھروں کا سروے کیا جائے گا۔ اگر کسی گھر پر اسٹیکر نہیں لگایا گیا ہے تو اس ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں، ایک ہیلپ لائن نمبر دیا گیا، انشاءاللہ چسپاں کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، کمیشن کے جانب سے سروے کرنے والے انومیریٹرز آپ کے گھر آ کر تفصیلات معلوم کریں گے، لہذا آپ انہیں ٹھیک معلومات فراہم کرائیں، ڈریں نہیں۔ بالخصوص اسپیلنگ اسی طرح لکھائیں جس طرح آپ اپنے کاغذات میں موجود ہیں۔ خاص طور پر جو مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے ہیں وہاں کمیشن کے آفیشل کے ساتھ اپنی مسجد کی طرف سے کچھ والنٹیئرز کو بھی ساتھ کر دے تاکہ وہ ہماری مستورات کو سمجھا سکیں۔ تفصیلات کا پرچہ خواہش مند حضرات ذمہ داروں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے پاس فون میں ایپ کے ذریعے تفصیلات پر کریں گے، خصوصاً ان 3 کالموں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ان میں 3 کالم دیے جا رہے ہیں، ان میں صحیح طور پر لکھیں۔ کیا لکھنا ہے؟ جہاں لکھا ہوگا مذہب یعنی ریلیجن کا کالم ہے وہاں آپ کو اسلام لکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ جو ریلیجن کا کالم ہوگا وہاں اسلام لکھنا ہے، اور جہاں ذات یعنی کاسٹ کے کالم ہے وہاں مسلم لکھا ہے۔ یہ نہیں میں پٹھان ہوں، شیخ ہوں، انصاری ہوں، دیگر ذات کا ہوں، وہ نہیں لکھنا ہے، بلکہ ریلیجن کے کالم میں اسلام، کاسٹ کے کالم میں مسلم لکھا ہے۔ اس کے نیچے جو ذیلی سبجیکٹ ہوں گے، اس کے دوسرے کالم ہوں گے، وہاں خاندانی پیشہ اگر مانگا ہے تو وہاں دے، لیکن یہ 2 کالم میں ضرور، ریلیجن کے کالم میں اسلام اور ذات کے کالم میں مسلم، تاکہ مسلمانوں کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ آفر آئے تو پورے طور پر آپ کو پہنچے۔ اور یہ خاص طور پر جو مسجد کے ذمہ دار احباب ہیں، دیگر مساجد کے، وہ لوگ مل کر بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے جو پرچے ڈاؤن لوڈ کر کے ہر گھروں میں پہلے سے پہنچا دیں، ہر ایک اپنے اعتبار سے پر کریں گے، حکومت کے قائم لے آئیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔